کو حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ٹنڈو والایار کے تھانہ بی سیکشن کے علی رضا آرائیں قتل کیس کے بارے میں، جس میں ایک مرکزی ملزمہ تمثیل سلیم عرف زونی کو پولیس گرفتار کر چکی ہے، اور خود ان کے بیان کی روشنی میں سرجانی ٹاؤن تھانے کے سابقہ کروڑ پتی ایس ایچ او انسپکٹر اسد نبی کی گرفتاری کے لیے پولیس پارٹیاں چھاپے مار رہی ہے۔ پروگرام کے اگلے حصے میں ہم سندھ پولیس کے سربراہ کی ہٹ لسٹ پر بات کریں گے، جس میں شامل کراچی پولیس کا ایک نوزائیدہ ڈی ایس پی اپنی پوسٹنگ سے محروم ہو گیا۔ اس کی کیا حقیقت ہے، اس پر بھی بات کریں گے، اور خود ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن کے سندھ پولیس کے سربراہ بننے کی تمام تر امیدیں کیوں ختم ہو گئی، اس پر بھی بات کریں گے۔ ہم باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات اپنے ٹاپ اسٹوری سے کرتے ہیں۔ ٹنڈو والایار ڈسٹرکٹ کے تھانہ بی سیکشن کے علی رضا ولد محمد لطیف قتل کیس پر، جس کی جو ہے ایک مرکزی ملزمہ تمثیل سلیم عرف زونی کو پولیس پارٹی گرفتار کر چکی ہے، اور اس قتل کی اہم ترین معاملے کی تحقیقات جو ہے خود ٹنڈو والایار کے نوجوان ایس ایس پی فاروق احمد بجارانی کی سربراہی میں ایس ڈی پی او ٹنڈو والایار عبد القادر میمن کے علاوہ خود بی سیکشن ٹنڈو والایار تھانے کے ایس ایچ او انسپکٹر غلام حیدر بروہی اور سی آئی اے کے انچارج انسپکٹر یاسین ٹگر کے علاوہ خود آر آر ایف کے جو انچارج ہیں حماد اللہ اخون کے علاوہ خود سی پی ماچی ہوٹل انچارج جو ہے اے ایس آئی علیو سایو نوڑی جو ہے وہ اس سارے معاملے کی اس وقت جانچ پڑتال کر رہے ہیں۔ ملزم اسد نبی کی گرفتاری کے لیے چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا کہنا ہے کہ ممکن ہے کہ اسد نبی جو ہے وہ دبئی یا کسی خلیجی ملک فرار ہونے کی تیاریاں کر رہے۔ دوسری جانب یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ خود ملزم اسد نبی کے جانب سے جو ہے مقتول کے والد محمد لطیف آرائیں کو منانے کی کوششیں بھی کی جا رہی کہ وہ اپنے دعوے سے دستبردار ہو جائے، یعنی کہ وہ قصاص ادا کرنے کی بھی اس وقت کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ معاملہ ہی سرے سے ختم ہو جائے۔ اس سلسلے میں پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا کہنا ہے کہ معاملہ انتہائی پیچیدہ ہے، سیدھا سادہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پری پلاننگ جو ہے، یہ قتل کی واردات ہے۔ مقتول علی رضا آرائیں جو ہے وہ ملزمہ تسلیم عرف زونی سے شادی کرنے کا خواہش مند تھا، جو کہ اس کی پھپھی زاد ہیں۔ حالانکہ مقتول کی پہلے بھی شادی ہو چکی ہے۔ مقتول کی شادی اس کے اپنے برادری میں نہیں بلکہ لاشاری برادری میں ان کی شادی ہو چکی تھی حمیرہ نامی کسی خاتون سے، اور شادی تقریباً کوئی 5 سال رہی، اور شادی کے بعد جو ہے دونوں میاں بیوی میں ناچاکی ہو گئی۔ ناچاکی کے بعد ان میں علیحدگی ہو گئی تھی، جس کے بعد مقتول کی اہلیہ حمیرہ نے دوسری شادی کر لی تھی۔ اس شادی کی وجہ سے ہی جو ہے خود مقتول اور اس کے والد میں جھگڑا چل رہا تھا، اور مقتول کے والد عبد اللطیف نے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو گھر سے نکال باہر کر دی، جس کے بعد خود مقتول کی والدہ نے بھی جو ہے وہ دوسری شادی کر لی تھی۔ تو اس وجہ سے مقتول کا اپنے والد سے کوئی گفتگو، کوئی بات چیت نہیں تھی، ان میں ناراضگی چلی آ رہی تھی۔ لیکن اس واقعے کے بعد جو ہے پولیس نے مقتول کے والد کو مدعی بنا کر اس سارے واقعے کی ایف آئی آر جو ہے 53/2022 بجرم دفعہ 302/34 نامعلوم ملزمان کے خلاف درج کر دیا تھا۔ اب مقدمے کی تفتیش جب شروع ہوئی تو پہلے تو مقتول کی شناخت نہیں ہو رہی تھی۔ تمام تھانہ جات کو جو ہے وہ وائرلیس میسج کے ذریعے پیغام دے دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود جب شناخت نہیں ہوئی تو ایس ایس پی جو ہیں وہاں کے فاروق احمد بجارانی، انہوں نے پھر سی پی او کے فنگر پرنٹ بیورو سے اس کی مدد لی۔ مقتول کے جو ہے وہ فنگر وہاں سے
اس کا ٹیلی کروانے کی کوشش کی، جس کے بعد جو ہے مقتول کی شناخت جو ہے وہ علی رضا آرائی کے نام سے کر دی گئی، جس کے بعد تفتیش آگے بڑھی اور مقتول کے ٹیلی فون کے ذریعے جو ہے ٹیلی فون ڈیٹا کا جب ریکارڈ نکالا گیا تو اس سے جو ہے یہ ملزمہ کے ٹیلی فون رابطے سامنے آئے کہ وقوعے والے روز بھی جو ہے تمثیل سلیم عرف زونی کی مقتول سے گفتگو ہوئی تھی، ماہوار پر اس کی ملازمت تھی وہاں پر، لیکن وہ اپنی جو پھپھی ذات ہے یعنی ملزمہ ہے اس سے وہ شادی کرنے کا خواہش مند تھا، اسی وجہ سے جو ہے وہ ٹیلی فونک اس کا رابطہ بھی تھا، اور 3 اپریل کو جو ہے وہ تمثیل عرف زونی کے فلیٹ پر آتا ہے اور اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ شادی کر لے، لیکن جب ملزمہ اس کو منع کر دیے کہ وہ اس کو پسند نہیں کرتی، اس کا شادی کرنے کو کسی بھی صورت میں تیار نہیں، تو اس کے بعد جو ہے بالآخر مقتول جو ہے وہ پھٹ پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ تم میرے ساتھ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہ تمہارے ناجائز تعلقات جو ہے پولیس انسپکٹر اسد نبی کے ساتھ ہے اور تم اس کے ساتھ رنگڑے نہیں بنا رہی، تم اس کی ایک طریقے سے داشتہ ہو، اور اب یہ بات جو ہے میں مزید برداشت نہیں کر سکتا، میں پوری فیملی میں پوری برادری میں سب لوگوں کو بتا دوں گا کہ تمہارے چال چلن اچھے نہیں، اور تم جو ہے وہ ایک پولیس انسپکٹر کی داشتہ بن کر اس فلیٹ میں اکیلے رہ رہی ہو، اور تمہارا انسپکٹر بھی آ کے تمہارے ساتھ راتیں گزارتا ہے۔ اس قسم کی دھمکیاں جب اس نے دی تو ملزمہ کا جو ہے مقتول سے جھگڑا ہو جاتا ہے اور اس کو اپنے فلیٹ سے نکال دیتی ہے۔ جیسے ہی جو ہے مقتول اس کے فلیٹ سے نکلتا ہے تو اس کے بعد جو ہے ملزمہ جو ہے اسد نبی کو ٹیلی فون کرتی ہے اور اس سے ساری صورتحال سے آگاہ کرتی ہے کہ اب ان کا بانڈا جو ہے پھوٹنے کا وقت آ چکا ہے اور اب میں اپنے خاندان میں کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہوں گی، یہ مسئلہ ہے، اس کو فوری طور پر کچھ بھی ہو اس کو روکنے کی آپ کوشش کریں۔ جس کے بعد جو ہے بقول ملزمہ جو انہوں کو لمبا چوڑا انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کرایا ہے، ملزمہ کا کہنا ہے کہ اس کے ساتھی اسد نبی نے کہا کہ اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کا کام تمام کر دوں گا، جیسا میں کہوں تم ویسے ہی عمل کرو۔ اس کے بعد ان کی ملاقات دونوں کے آپس میں ہوتی ہے اور اسے مشورہ دیا جاتا ہے کہ تم کسی بہانے سے جو ہے مقتول کو اپنی یونیورسٹی بلاؤ، اس کے بعد ہم اس کا کام تمام کر دیں گے۔ جس کے بعد جو ہے پھر ملزمہ جو ہے پلاننگ کرتی ہے کہ کس طریقے سے اس کو جال میں پھنسایا جائے، تو وہ اسے یہ لالچ دیتی ہے کہ اگر تم سرکاری اسکول کے ٹیچر کی ملازمت حاصل کر لو تو اس کے بعد میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہو جاؤں گی۔ جس کے بعد مقتول نے اس سے کہا کہ میں کس سے رابطہ کروں، کون مجھے ملازمت دے سکتا ہے، جس پر خود ملزمہ تمثیل نے اس سے کہا کہ میرے پاس ایک ایسی سورس، ایک ایسا بندہ ہے کہ جو 4 لاکھ روپے کے عوض جو ہے سرکاری اسکول میں ٹیچر کی ملازمت دلوا دے گا۔ جس کے بعد مقتول نے کہا کہ میں 4 لاکھ روپیہ جو ہے اس کا بندوبست کرتا ہوں، اپنی کولیگ سے اپنے دوستوں سے جو ہے وہ ادھار لے کر میں تمہیں 4 لاکھ روپیہ دوں گا، تو اس کے بعد جو ہے یہ میری ملازمت کا بندوبست کریں۔ اس کے بعد جو ہے مقتول نے کو ملزمہ نے بتایا تھا کہ سفیر نامی کوئی شخص اس کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے آپ ڈال دو۔ جس کے بعد جو ہے مقتول نے 4 لاکھ روپے جو ہے وہ سفیر کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے تاکہ وہ اس کو سرکاری اسکول میں ٹیچر کی ملازمت دلوا دے۔ اب تفتیش کے دوران جو ہے ملزمہ کا یہ کہنا ہے تمثیل اور زونی کا کہ مقتول علی رضا کا قتل جو ہے وہ تو 9 اپریل کو ہی ہو جاتا اگر وہ تنہا جو ہے وہ یونیورسٹی آیا ہوتا، جس کو انہوں نے اس یونیورسٹی میں بلایا تھا ٹنڈو جام یونیورسٹی میں، لیکن اس روز جو ہے مقتول اپنے ساتھ 3-4 اور ساتھیوں کو بھی لایا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے اس کو قتل کرنے والے یعنی اسد نبی اور اس کے ساتھ دوسرے جو نقابپوش تھے انہوں نے جو ہے اس موقع پر واردات نہیں کی، اس لیے کہ انہیں پکڑے جانے کا اندیشہ تھا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ واردات کیے بغیر چلے گئے۔ جس کے بعد جو ہے پھر خود ملزمہ نے مقتول سے کہا کہ وہ 14 اپریل کو جو ہے وہ یونیورسٹی میں تنہا ہے، کسی کو اپنے ساتھ نہ لائے اور نہ ہی کسی کو یہ بتایا کہ وہ کس کام کے لیے وہاں جا رہا ہے، ورنہ اس کا کام نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ 14 اپریل کو جو ہے مقتول کسی کو بتائے بغیر تنہا اپنی موٹر سائیکل پر موقع واردات پر پہنچ گیا، جہاں پہلے سے جو ہے اسی روز جو ہے 8 بجے صبح ملزمہ جو ہے اپنے گھر سے یعنی ٹنڈو جام جانے کے لیے ایسی بس میں سوار ہوتی ہے اور ٹنڈو جام
بس اسٹاپ پر جیسے پہنچتی ہے وہاں پر ملزم اسد نبی جو ہے اپنی سفید کار میں اس کا انتظار وہاں کر رہا ہوتا ہے، جس کو لینے کے بعد وہ دونوں جو ہے یونیورسٹی جاتے ہیں، وہاں چکر لگاتے ہیں کہ وہ تلاش کریں کہ مقتول وہاں پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا، لیکن جب انہیں نظر نہیں آتا ہے وہاں سے اپنے 2 نقابپوش ساتھیوں کو جو ہے ملزم اسد نبی اپنی گاڑی میں سوار کر دیتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ چکر لگاتے ہوئے جیسے ہی وہاں سے نکل کر جو ہے وہ آگے مونو ٹیکنیکل کالج کے قریب پہنچتے ہیں تو وہاں انہیں جو ہے مقتول اپنی موٹر سائیکل پہ آتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جس کے بعد جو ہے خود ملزمہ جو ہے وہ تمثیل عرف زونی ہی اشارہ کرتی ہے کہ وہ شکار آ رہا ہے، جس کے بعد جو ہے ملزم اسد نبی اپنی کار سے ان کی موٹر سائیکل کو ٹکر مار کے اسے گرا دیتے ہیں، وہ نیچے گرتا ہے، جس کے بعد دونوں نقابپوش مقتول کو اغوا کر کے گاڑی میں بٹھاتے ہیں اور اس کے بعد انہیں جو ہے بی سیکشن کے تھانے کے حدود جو ہے نصرپور تاجپور لنک روڈ کے قریب لے جاتے ہیں اور زمیندار مخفن لغاری کے باغ میں جو ہے اس پر تشدد ہوتا ہے، اسے بہت بری طریقے سے مارا جاتا ہے، اس کے جسم کے جو نازک حصے ہیں اسے بھی شدید طریقے سے زخمی کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد 1 گولی اس کے سر پر اور 3 گولیاں جو ہے اس کے سینے پر جو ہے، خود کہتے ہیں ملزمہ کے بیان کے مطابق ملزم اسد نبی اور اس کے ساتھی گولیاں مار کے ہلاک کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں۔ وہ کنویں والے روز ہی شام 8 ساڑھے 8 بجے کے قریب جو ہے ملزم اسد نبی جو ہے اپنے اس کارنامے پر جو ہے ملزمہ تمثیل عرف اس کو جو ہے وہ کھانا بھی کھلاتے ہیں ہوٹل میں، اور اس کے بعد جو ہے اسے KFC میں بھی برگر کھلاتے ہیں اور مٹھائی بھی کھلاتے ہیں کہ تمہارا راستے کا سب سے بڑا کانٹا میں نے نکال دیا ہے۔ تو قتل کی یہ لرزہ خیز واردات کچھ اس طریقے سے کی جاتی ہے، جس میں جو ہے براہ راست جو ہے خود انسپکٹر اسد نبی جو ہے ملوث بتایا جاتا ہے، جو کہ اس وقت روپوش ہے، جو سرجانی ٹاؤن تھانے میں جو ہے کوئی 1.25 سال تک SHO کی حیثیت سے فرائض سر انجام دے چکے، اور کہتے ہیں کہ ہر ہفتے جو ہے وہ 1 کروڑ روپیہ حرام کی کمائی جو ہے وہاں سے لے کے سرکاری گاڑی میں موبائل میں اپنے گھر لاڑکانہ لے جایا کرتا تھا۔ اور یہ جو تمثیل ہے اس سے ان کے تعلقات بہت ہی پرانے ہیں، جب وہ خود ٹنڈو جام تھانے کا SHO تھا، جب یہ خود ملزمہ ایگریکلچر کالج کی جو ہے وہ طالبہ تھی، ایک بار ان کا موبائل فون چوری ہو جاتا ہے تو اس کی رپورٹ درج کرانے کے لیے یہ تھانے آتی ہے، جہاں ان کی پہلی ملاقات جو ہے ملزم اسد نبی سے ہوتی ہے، اور ایسی ملاقات ہوتی ہے کہ اسد نبی اپنا دل پھینک دیتا ہے اور ان کے ساتھ ملاقات اور وہ محبت ایک شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ان کے تعلقات آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اسد نبی کا اپنا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ملزمہ سے خفیہ شادی کر رکھی، جبکہ ملزمہ کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے شادی نہیں کی ہے بلکہ وہ تو CSS کی تیاریاں کر رہی تھی، جبکہ ملزم اسد نبی جو ہے خود جب یہاں SHO سرجانی تھے تو وہ اپنے لیڈی SP سے بڑے متاثر تھے، کیونکہ ایک دفعہ ان کی DIG عاصم قائم خانی نے سسپینڈ کر دیا تھا، تو ان کے جانے کے بعد ان کی لیڈی SP یعنی کہ سہائے عزیز نے ہی اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے نہ صرف انہیں بحال کیا تھا بلکہ انہیں دوبارہ جو ہے سرجانی ٹاؤن تھانے کا SHO لگا دیا تھا، جس کی وجہ سے جو خود اسد نبی جو ہے بڑے متاثر تھے، انہیں معلوم تھا کہ SSP کے بہت پاور ہوتے ہیں، اسی وجہ سے وہ اپنی داشتہ اپنی محبوبہ یا اپنی بیوی جو ہے وہ تمثیل عرف زینی کو جو ہے وہ CSS کروا کے اسے پولیس میں SP بنانے کا خواہش مند تھا۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ خاتون نے جو ہے وہ اس دفعہ جو ہے وہ CSS کے کیس بھی اس نے پاس کر لیا 2022 کا، اور وہ 2022 کے امتحان میں بیٹھنا چاہ رہی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی یہ افسوسناک واقعہ رونما ہوا کہ اس کا جو ایک راز تھا وہ فاش ہونے جا رہا تھا، خود اس کے اپنے ماموزاد یعنی کہ مقتول علی رضا آرائیں کے ہاتھوں، جس کی وجہ سے اس کا کام تمام کرنا جو ہے خود ملزمہ کے لیے بہت ضروری ہو گیا تھا، جس کے لیے اس نے اپنے ساتھی اپنے لور یعنی کہ انسپکٹر اسد نبی کی خدمات حاصل کر لی تھی، اور یہ قتل کی واردات 14 اپریل سے پہلے یعنی کہ 9 اپریل کو ہی ہو جاتی، لیکن بدقسمتی سے مقتول اپنے ساتھ اپنے کوئی 2-3 ساتھیوں کو لایا تھا، اس وجہ سے قتل کی واردات اس روز نہیں، اور اس طریقے سے اس کے 4 دن کی زندگی میں اضافہ ہو گیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ یعنی کہ 14 اپریل کو اسے بے دردی سے جو ہے پہلے تشدد اس کے بعد فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کیس میں جو ہے وہ مقتول جو ہے
اس کے جو والد ہیں وہ ملزم کے داؤ میں آتے ہیں، رقم لے کے جو ہے اپنے بیٹے کا خون یا اس کی قتل کی لاش یا اس کے خون کو فروخت کرتے ہیں، یا کہ اپنے بیٹے کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے انہیں پھانسی کے پھندے تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتلائے گا، لیکن اس وقت جو ہے وہ تفتیش بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ملزم جو ہے انسپکٹر اسد نبی جو ہے وہ 2 بنگلے ہیں ان کے، ایک تو حسین آباد میں ہے، دوسرا ٹنڈو جام میں، اور بنگلے بڑے قیمتی ہیں، یعنی امیر ترین قسم کا ایس ایچ او ہے۔ خود کراچی میں جب یہ ایس ایچ او ہو جاتے ہیں تو وہاں اس نے 1 ارب روپے سے زیادہ پیسے جو ہے 1 سال میں حرام کی کمائی سے اس نے بنا لیے تھے۔ اس کے بعد جو ہے یہ امیر ترین پولیس افسر تھا اپنے خاندان کا۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ ریٹائرڈ جو ایس ایس پی ہے شبیر شیخ کے برادر نسبتی بتائے جاتے ہیں۔ اب جس تھانے میں جو ہے خود اسد نبی جو ہے ایس ایچ او رہ چکے تھے، جہاں پر ٹنڈو محمد خان کے تھانے میں یہ غالباً ایس ایچ او رہ چکے ہیں، اور اس کے قریب جو ہے یہ ٹنڈو جام تھانے کے ایس ایچ او تھے، اور اس کی جہاں واقعہ بھی پیش آیا ہے یہ ہے بی سیکشن کا تھانہ ہے۔ دونوں تھانوں کی حدود آپس میں ملتی ہے، اور ایس ایچ او کو معلوم تھا کہ یہ ایک ویرانہ ہے، یہاں سے ملنے والی لاش جو ہے اس کی تفتیش یا اس کا سراغ لگانا جو ہے پولیس کے افسروں کو بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ لیکن یہ ان کی بدقسمتی تھی کہ وہاں کا جو ایس ایس پی ہے وہ بہت زیرک ہے، یعنی ایس ایس پی فاروق احمد بجرانی، وہ ان کے لیے اس وقت پھانسی کا پندہ بن چکا ہے، جس کی وجہ سے جو امکان یہ ہے کہ یا تو یہ انسپکٹر اسد نبی جو ہے بیرون ملک فرار ہونے میں کامیاب ہو جائے گا، یا پھر جو ہے یہ مقتول کے والد عبداللطیف آرائیں کو جو ہے رام کرنے میں، انہیں منانے میں، انہیں پیسہ دینے میں کامیاب ہو کر ان سے ان کے بیٹے کا خون معاف کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہی اس وقت کی رسہ کشی چل رہی ہے۔ لیکن قتل کے جو باقی 2 ملزمان ہیں ان کی گرفتاری کے لیے بھی پولیس پارٹی چھاپے مار رہی ہے، جس کے بارے میں خود تمثیل کا کہنا ہے کہ وہ اسے نہیں معلوم کہ وہ دونوں کون تھے۔ لیکن ایک بات اب اور سامنے آ گئی ہے خود ملزم اسد نبی کو، کہ وہ جس لڑکی کے خاطر یا اپنے جس محبوب کے خاطر اس نے قتل جیسا سنگین جرم کیا، وہ اس کی محبوبہ کے تعلقات نہ صرف اس سے بلکہ اور بھی بہت سارے با اثر لوگوں سے اس کے تعلقات تھے۔ وہ اس فلیٹ میں تنہا رہتی تھی، وہ ٹیوشن بھی پڑھایا کرتی تھی، اور اندازہ لگائیں کہ فلیٹ کا کرایہ جو ہے وہ تقریباً 13,000 روپے ہے، اور 50,000 روپے اس نے ایڈوانس بھی دیے تھے۔ یہ ہے اب یہ کہاں سے ہوتے تھے، یہی معلوم ہوا ہے کہ یہ سارے خرچہ جو ہے خود انسپکٹر اسد نبی ہی اس سے وقتاً فوقتاً دیا کرتا تھا۔ اب مقتول کو قتل کرنے سے پہلے اس سے 4 لاکھ روپے بھی ملزمہ نے ملازمت دلوانے کے بہانے ہتھیا لی، اور اس کے بعد اس کا قتل بھی کروا دیا، جس کے بعد اس نے سکون کا سانس لیا کہ اب اس کی راہ میں کوئی دیوار نہیں، اب اسے کوئی بدنام نہیں کر سکے گا۔ اور خود اسد نبی کو بھی یقین ہو گیا کہ اب اس کی خواہشات کی راہ میں کوئی دیوار نہیں بن سکے گا۔ اس کی محبوبہ نہ صرف سی ایس ایس کر کے پولیس میں ایس ایس پی بن جائے گی، بلکہ اس کے زیر سایہ وہ بھی ایس ایچ او بن کر لوٹ مار کا سلسلہ جاری رکھ سکے گا۔ ناظرین چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ حق و صداقت بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ 32 انسپکٹر جو ڈی ایس پی بنے تھے ان کے پوسٹنگ کے احکامات جو ہے آج آئی جی سندھ مشتاق مہر نے جاری کر دیے، ماں سوائے جو ہے وہ ظفر اقبال اور بجولہ کا حکم نامہ انہوں نے جاری۔ حالانکہ ڈی ایس پی کے ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے اس کا آئی جی کا دائرہ اختیار نہیں، بلکہ خود ایڈیشنل آئی جی غلام نبی میمن کے دائرہ اختیار میں آتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بعض ناپسندیدہ ڈی ایس پیز کی پوسٹنگ کو رکوانے کے لیے، اس کی راہ میں سیسا پلائی دیوار بننے کے لیے آئی جی سندھ مشتاق مہر نے یہ کڑوا گھونٹ پیتے ہوئے تمام تر آرڈر خود جاری کیے، جس میں 3 جو لاڈلے ہیں ڈی ایس پی آصف منور کو خود ایس ڈی پی او قلعہ کوٹ، واصف قریشی کو سکن اور سہیل اختر سریڑی کو رسالہ کا ڈی ایس پی تعینات کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے ظفر اقبال بجولہ جو ہے اس کی پوسٹنگ بھی ایس ڈی پی او نیپیر
کر دی جانی چاہیے تھی، لیکن وہ پوسٹنگ جو ہے آئی جی سندھ نے نہیں کی، کیونکہ وہ آئی جی سندھ کے ہٹ لسٹ پہ شامل ہے، ان کا پیچی ریکارڈ میں نام بھی شامل تھے۔ اس سے قبل بھی آئی جی سندھ انہیں جو ہے ڈسمس فرام سروس کر چکے تھے، لیکن اس کے بعد جو ہے پھر خود جو ہے کیا نام ہے ایک وزیر جو ہے قادر پٹیل کی سفارش پر انہیں نہ صرف بحال کر دیتے بلکہ انہیں جو ہے اچھے دوسرے تھانوں میں ایس ایچ او بھی لگا دیتا۔ اب لگ یہ رہا ہے کہ اب بھی جو ہے قادر پٹیل کا ٹیلی فون آنے کے بعد ہی ظفر اقبال اور بجولہ کو نہ صرف پوسٹنگ دی جائے گی بلکہ اس کے کہنے پر اچھے سب ڈویژن میں انہیں تعینات کر دیا جائے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ عمر 55 کا دل بچپن کا، یہ پولیس والے کہتے ہیں اپنے سربراہ کے لیے کہ اتنی ضد ہے کہ اپنی انا کے لیے جو ہے اتنے نچلی سطح پر کانسٹیبل، ہیڈ کانسٹیبل، اے ایس آئی، سب انسپکٹر اور ڈی ایس پی کو جو ہے وہ انتقام کا نشانہ بناتے، جو کہ ان کے شاہ نشان نہیں ہے۔ ان کا جو معیار ہے، ان کا جو ایک مرتبہ ہے آئی جی کا، ان کا ٹکراؤ جو ہے وہ ڈی آئی جی سے ہونا چاہیے، جس طرح ٹکراؤ ان کا اس وقت کامران فضل اور خود غلام نبی میمن سے۔ یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک گریڈ کا فرق ہے۔ اب آپ ڈی ایس پی، انسپکٹر، ان سے اگر آئی جی ٹکرائے گا تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی اچھی روایت نہیں قائم ہو رہی ہے۔ ناظرین، اس سے قبل کہنا چاہوں ایک خبر یہ بھی شیئر کروں کہ لگ یہ رہا ہے کہ جو باڈی لینگویج آج کل لوگ دیکھ رہے ہیں خود غلام نبی میمن ایڈیشنل آئی جی کراچی کے، اس سے بڑے مایوس نظر آ رہے ہیں۔ انہیں یقین ہو گیا کہ وہ سندھ پولیس کے سربراہ نہیں بن سکتے ہیں، کیونکہ ان کا سفارشی صرف سندھ کے چیف منسٹر ہیں بلکہ دوسرے جو سٹیک ہولڈر ہیں وہ ان کی راہ میں اس وقت دیوار بنے ہوئے، وہ انہیں آئی جی سندھ کیسز سے قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ وہ آئی جی سندھ کیسز سے جو ہے خود بلوچستان کے آئی جی محسن بٹ کے لیے جو ہے وہ راہیں اس وقت ہموار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ یعنی غلام نبی میمن جو ہے وہ اس وقت ایک نا امید ہو گئے ہیں، مایوس ہو گئے، حالانکہ جس مقصد کے لیے انہیں خود سندھ کے چیف منسٹر جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی بنوانے میں کامیاب ہو گئے تھے، وہ اپنے اس مقصد میں پوری طریقے سے کامیاب ہے۔ انہیں جو ہے صرف کراچی میں بڑھتے ہوئے اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں کی روک تھام کا ٹاسک دے کر لایا گیا تھا، وہ اس ٹاسک میں کامیاب ہو گئے۔ اس وقت شہر میں جرائم کی وارداتیں نہ ہونے کے برابر ہے، حالانکہ عید کا سیزن چل رہا ہے، اس کے باوجود جو ہے وارداتیں نہ ہونے کے برابر، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ غلام نبی میمن جو ہے وہ اپنے فرائض کے ساتھ پورا انصاف کر رہے ہیں، تو انہیں جو ہے آئی جی سندھ بنا دینا چاہیے۔ لیکن چونکہ یہ آئی جی سندھ کی جو پوسٹنگ ہے، یہ پوسٹنگیں سیاسی ہیں اور یہ دوسروں کو نوازنے اور ان سے اپنے حسب منشا رزلٹ حاصل کرنے کے لیے ہی کیے جاتے ہیں۔ اس یعنی کہ پیپلز پارٹی کی جو اعلیٰ قیادت ہے وہ اس وقت محسن بٹ پر متفق ہو چکی ہے، انہیں سندھ کے نئے آئی جی کی حیثیت سے۔ چلنے سے پہلے ایک اور خبر بھی شیئر کرتا چلوں گا۔ سولجر بازار سے جو ہے اطلاع یہ ملی کہ کامران عرف دلال اور وقاص عرف کڈو جو ہے نا، انہوں نے جو ہے وہاں پر ایک تباہی مچائی ہوئی ہے، خود کو میڈیا مین ظاہر کرتے ہیں اور بتہ خوری میں جو ہے انہوں نے حد کر دی ہے۔ ایک دکاندار نے بتہ نہ دیا تو اس کو جو ہے چھریوں سے حملہ کر کے شدید زخمی کر، جس پہ اب سولجر بازار پولیس ان دونوں کو سرگرمی سے تلاش کر رہی ہے۔ دونوں خود کو میڈیا مین کہتے ہیں، لیکن انہوں نے سولجر بازار کے علاقے میں ایک اندھی مچائی ہوئی۔ دیکھنا یہ کہ پولیس جو ہے کامران عرف دلال اور وقاص عرف کڈو کی گرفتاری عمل میں لاتی ہے نہیں لاتی، جو کہ فحاشی کے اڈوں کی سرپرستی کے بھی ان پر سنگین الزامات ہیں۔ اسی کے ساتھ چاہتا ہوں